ثانی ہو کر، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اسلام کے فرائض میں اہم ترین ایک فریضہ حج کا بھی ہے، اور یہ جو مہینے چل رہے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے، اس شخص کے لیے اس روایت میں ایک شدید وعید ذکر کی گئی ہے۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی روح سے جس کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت حاصل ہو، اس کا مطلب حدیث شریف میں ذات اور راحلہ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی اپنے گھر سے حج تک جانے کے لیے سواری، اس کا خرچہ اور راستے کا خرچہ، اور پیچھے جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں ان کا خرچہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت حاصل ہے۔ اگر اشہر حج میں اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہیں کرتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ جس آیت میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے اس آیت کے آخر میں ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے تو اللہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کی شان صمدیت اور شان بے نیازی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسوں کو اللہ آزاد چھوڑ دے جیسے چاہے مرے، تو خاتمہ خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ بہت سے مسلمان مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، حالانکہ ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، حج نہیں کرتے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسئلہ معلوم کر کے حج کا بندوبست کرے اور حج کے ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، جس نے ایک دفعہ ادا کر لیا، اب چاہے دوبارہ اس کو حج کرنے کی طاقت ہو تو بھی اس پہ حج فرض نہیں ہے، وہ نفل حج کر سکتا ہے اور یا حج بدل بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اقامت صلاۃ کا حکم ہے وہاں ایک موقع پر اللہ نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو۔ لیکن جہاں حج ادا نہ کرنے کا ذکر ہے حدیث شریف میں، وہاں فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو علماء نے اس میں نقطہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو مشرکین تھے وہ حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے، اور جو یہود و نصارہ ہیں وہ حج نہیں کرتے تھے۔ تو جہاں نماز کی اقامت کا حکم ہے تو وہاں یہ فرمایا کہ تم مشرکین کے فعل کی طرح فعل مت کرو کہ نماز پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ نماز اہتمام سے پڑھو۔ اور جہاں حج کی فرضیت کا ذکر ہے اور اس کے نہ کرنے پر وعید ہے تو وہاں پہ یہود اور نصارہ کا ذکر کیا کہ جو حج کے فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔